یورپ کی رنگینیوں سے بھری ہوئی زندگی، یہ خواب ہے ہر انسان کا کہ ایسی حسین دل فریب نظاروں والی رنگین زندگی گزارے، نوکری کاروبار اتنا مستحکم ہو کہ روپے پیسے کی ذرا فکر نہ ہو اور خاندان نہایت آرام سے سکون سے زندگی بسر کرے۔ یورپ جانا بہت مشکل، ویزا کے 10 مسئلے مسائل، لہٰذا یہ خواب اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف خواب رہ جائے گا، لیکن آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے خوابوں کو مل جائے گی حسین تعبیر، اور یہ تعبیر ہے ایشیا کا ایک ایسا ملک جو چھوٹا ضرور ہے لیکن یہاں کے لوگ نہایت پرخلوص اور مہربان ہیں، اور کاروبار اور نوکری کی بات کی جائے تو یہ معیشت کا دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ اور جلد ترقی کرنے والا چھوٹا سا ملک مانا جاتا ہے۔ موج مستی کے شوقین افراد کی جنت جانا جاتا ہے یہ ملک، جس کا تعلق ایشیا سے ہے۔ یہاں پر ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور زندگی کی رنگینیوں سے اور لڑکیوں کی دل فریب اداؤں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے تائیوان۔ تائیوان کی اگر بات کی جائے تو تائیوان بے انتہا چھوٹا لیکن ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کی جدید اور تیز ترین ترقی کی آج یورپی کنٹریز بھی مترادف ہیں۔ تائیوان چھوٹا ضرور لیکن نہایت پرخلوص لوگوں کا ملک ہے۔ تائیوان کو ایسا ملک سمجھا جاتا ہے جہاں نوکری اور کاروبار کے لیے تائیوان کے لوگ پارٹنرشپنگ کا حصہ دیتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ تائیوان کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ کہنے پر یقین ہی نہیں رکھتے، بلکہ میبے یعنی کہ ویلکم کے اوپر کام چلاتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو کام کرنا اور محنتی لوگوں سے کام کروانا، ان کے ساتھ رہنا بے انتہا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کے ملک پاکستان، ہندوستان اور اس جیسے کئی ممالک کے لوگ آج تائیوان میں کامیاب ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ تائیوان دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی طاقت سمجھا جا رہا ہے۔ تائیوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں چند سال رہ کر انسان کروڑ پتی بن سکتا ہے، اور کئی لوگوں کو دیکھ کر یہ بات عام بات لگتی ہے۔ تائیوان جہاں ترقی اور جدت کے لیے مشہور ہے، وہیں یہاں کی عیاش اور فحاشی سے بھری ہوئی زندگی کی بھی کوئی مثال نہیں۔ تائیوان ایک آزاد اور نہایت عیاشی کو پسند کرنے والا ملک ہے۔ تائیوان میں زندگی اتنی رنگین، حسین اور دلکشیوں سے بھری ہوئی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا جنتی نظاروں والا ملک کہیں دنیا میں ہوگا، جہاں انسان کی زندگی کا مقصد صرف عیاشی، حسن اور بے باکیوں کو انجوائے کرنا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں نہایت حسین نظاروں اور دل فریب بیان پیش کرتی ہیں۔ یہ لڑکیاں ان خوبصورت حسین نظاروں کی طرح حسین دکھائی دیتی ہیں۔ تائیوان کے مساج سینٹر دنیا کے پہلے نمبر پر مساج سینٹرز میں آتے ہیں۔ یہاں کے مساج سینٹر ساری دنیا کا حسن اور سکون اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں آپ کے جسم کی ہر تھکن اتار دیتے ہیں۔ تائیوان میں سیاح اور عام لوگ لڑکیوں کو گھنٹوں کے حساب سے کرائے پہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے خاص پل بتا لیتے ہیں۔ تائیوان میں دنیا کے اعلیٰ نمبر کے کسینو موجود ہیں، اور شراب بار سینٹرز اور پبز کی بات کی جائے تو یہ بھی تائیوان میں آپ کو ہر اسٹاپ پر، ہر پلیس پر دکھائی دیتے ہیں۔ ڈسکو، باربیکیو نائٹس اور دیگر فیشن اوپرا، ڈرامہ اوپرا تک یہاں پر تائیوان میں جگہ جگہ تھیٹرز کی صورت میں موجود ہیں۔ تائیوان اپنی ترقی کے لحاظ سے دنیا کا ایک مضبوط اور معیشت کے لحاظ سے نہایت بلند ترین مقام رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ تائیوان کا شمار ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پورا سال ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کی زندگی کا ہر سکون اور ہر آرام موجود ہے۔ دن ہو یا رات ہو، تائیوان کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت، رنگین اور رونقوں سے بھرپور ہے۔ یہاں جتنی خوبصورتیاں اور رعنائیاں ہیں، اس کا اروما پوری دنیا میں تائیوان کا نام مشہور کرتا ہے۔ اچھی خوراک، بہترین آب و ہوا اور بے انتہا حسین نظارے، یہ اگر دل فریبیاں ہر شخص کو میسر ہوں اور پھر اس کو بہترین نوکری روزگار بھی مل جائے تو پھر کیا ہی کہنے۔ اور تائیوان ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں زندگی کا یہ تمام تر سکون میسر ہے۔ تائیوان کا رہن سہن کچھ پرتگالی طرز کا اور کچھ چائنیز تہذیب کو ملا کر بنا ہے، کیونکہ یہاں پر قریبی ممالک میں چائنا ہی ہے اور چائنا کے ہی زیادہ تر قوانین تائیوان میں فالو کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہر طرف اونچی اونچی عمارتیں، ہوٹل، انڈسٹریز، فیکٹریز، بار، کسینو، ڈسکوز اور فوڈ سینٹرز موجود ہیں۔ تائیوان کو ہانگ کانگ اور مکاؤ کو زمینی راستے سے ملانے کے لیے ایک پل تعمیر کیا جا رہا ہے جو کہ ویژن 2030 کے منصوبے میں شامل ہے، اور یہ تعلق ان کا پارٹنرشپنگ دبئی کے ساتھ ہوئی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پل بنانے کے لیے ہانگ کانگ اور مکاؤ کے درمیان جو پل ہے، اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے اس پل کی تعمیر کی جا رہی ہے۔
تائیوان کی اگر بات کی جائے تو یہاں کی ساری جگہیں، دنیا کے خوبصورت بہترین بیچز، حسین و جمیل سوئمنگ پولز یہاں پر موجود ہیں، جہاں بڑے بڑے سوئمنگ پولز کے مقابلے ہوتے ہیں اور حسین ترین سوئمنگ پولز کے ارد گرد خوبصورت نظارے دکھاتی لڑکیاں بے انتہا خوبصورت لگتی ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے واٹر ٹینکرز اور واٹر پولز میں سے تائیوان میں کئی پول شامل ہیں۔ تائیوان کے لوگ جمپنگ، گیمنگ، رگبی، گولف کھیلنا نہایت پسند کرتے ہیں۔ تائیوان میں دنیا کی حسین ترین وائٹ سینڈ بیچز موجود ہیں، جن کا دل فریب حسن، حسین شامیں اور رنگینیاں سیاحوں کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ یہاں کے ساحل نہایت آرام دہ اور خوبصورت ہیں، جہاں جگہ جگہ آپ کو ریسورٹس دیکھنے کو نظر آتے ہیں اور ساحل کے ساتھ بنے ہوئے سوئمنگ پولز بے انتہا خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ رات کے وقت یہ سوئمنگ پولز، جو کہ رات کے حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ جگمگاتی کمکموں میں بے انتہا خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، ادھر آنچل لہلاتی لڑکیاں بے انتہا حسین ہوتی ہیں۔ یہ لڑکیاں آپ کو کرائے پہ میسر آتی ہیں اور بعض دفعہ 7 اسٹار ہوٹلز اور ریسورٹس میں آپ کو یہ کمپلیمنٹری سروس بھی دیتی ہیں۔ تائیوان ایک ایسا ملک ہے جہاں پورا سال لوگوں کا رش لگا رہتا ہے اور 24 گھنٹے یہ ملک رونقیں بکھیرتا رہتا ہے۔ اگر ہم تائیوان کے بزنس اور کاروبار کی بات کریں تو بزنس اور کاروبار کے لحاظ سے تائیوان ایک بہترین جگہ شمار کی جاتی ہے۔ یہ ایشیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ یورپ کی کسی بڑی کنٹری میں موجود ہیں۔ تائیوان میں پاکستان کے بہت سارے لوگ موجود ہیں، کامیابی سے نوکری کر رہے ہیں اور تائیوان کی دلکشی کے مزے لے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ تائیوان میں پاکستان، انڈیا اور دیگر علاقے جو کہ پاکستان کے قریب کے ہیں، یہاں کے لوگوں کو نوکری کی جدید ترین سہولیات موجود ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو بھی تائیوان جا کر آپ آرام سے لیبر، ڈرائیور، پلمبر، الیکٹریشین، کارپینٹر، بڑھئی کا کام، ٹیلر، باربر، بیوٹی پارلر، مساج سینٹر، ہیئر سلون، ہوم سرونٹ، ونڈو کلینر، ڈش کلینر، چلڈرن کیئر ٹیکر، شاپ کیپر، ویٹر، اس طرح کی ہزاروں نوکریاں کر سکتے ہیں۔ تائیوان میں آپ کا پڑھا لکھا ہونا، انگریزی جاننا ضروری نہیں، صرف محنت کرنا لازم ہے، کیونکہ تائیوان کے لوگ، تائیوان کی حکومت محنتی لوگوں کو نہایت پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو پھر کمپیوٹر سائنسز، الیکٹریکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ، آٹو کیڈ، اکاؤنٹنگ، آفس اسٹاف اور اسی طرح کی ہزاروں نوکریاں موجود ہیں۔ یہ نوکریاں آپ کو تائیوان کی مختلف ایپس پر بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ چین کی ایمبیسی میں اگر آپ رابطہ کریں تو یہاں بھی تائیوان کے امور سے متعلق آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تائیوان کی ویزا پالیسی بے انتہا آسان ہے۔ یہاں پر آپ کو ٹورزم ویزا بھی جاری کیا جاتا ہے، ورک ویزا بھی جاری کیا جاتا ہے اور بزنس ویزا کے تو کیا ہی کہنے۔ تائیوان ایک ایسا ملک ہے جو کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو بے انتہا آرام، سکون دینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ویزا پالیسی دیگر جگہوں سے قدرے آسان ہے، تاکہ آپ تائیوان آئیں اور اپنی زندگی کی تمام تر رنگینیوں کو انجوائے کر سکیں، کاروبار کر سکیں اور نوکری کر سکیں۔ تائیوان کی PR یعنی کہ پرماننٹ ریزیڈنشل شپ آپ کو 7 سال میں مل جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی تائیوان کے شہری سے، مرد سے، عورت سے شادی کر لیتے ہیں تو یہ سٹیزن شپ آپ کو 3 سال میں بھی دے دی جاتی ہے۔ تائیوان میں پیدا ہونے والا بچہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک کے ماں باپ سے ہو، وہ تائیوان کی نیشنلٹی کا حقدار ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی تائیوان کی نیشنلٹی کا اختیار رکھتا ہے تو پھر آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے، کیونکہ تائیوان اپنے بچوں کو ایجوکیشن فری دیتا ہے اور اپنے تمام تر سٹیزن کو اسپتال کی رہائش بھی اور دیگر علاج معالجہ فری فراہم کیا جاتا ہے۔ تائیوان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جو کہ اپنی عوام کی صحت اور ان کی تمام تر معاشی حالات کا بھرپور خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایشیا کے ہزاروں لاکھوں لوگ یورپ کے ملک جانے کے بجائے تائیوان جانا پسند کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے کما کر مہینوں میں کروڑ پتی ہو رہے ہیں۔ تائیوان جانے کے لیے آپ کو پہلے ٹورزم ویزا لینا ہوتا ہے۔ ٹورزم ویزا لینا ہے آپ تقریباً 1 مہینے کا ٹورزم ویزا لینا ہوتا ہے، اور 1 مہینے کی ٹورزم ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نوکری یا کاروبار جمانے کے لیے 1 مہینہ کافی ہے۔ پھر یہاں سے آپ کو کور لیٹر لے کر اپنے ملک جانا ہوگا۔ تائیوان کی کنسلٹنسی کو ڈیل کرتے ہیں
میں آپ کو VSF سے رابطہ کرنا ہوگا, وہ کور لیٹر ان کو شو کرنا ہوگا اور پھر بس انتظار کرنا ہوگا. 1 ہفتے سے 3 ہفتے کے دوران آپ کو پوسٹل کے ذریعے تائیوان کا ویزا الاٹ کر دیا جائے گا. پھر تائیوان جائیے اور اپنی زندگی کو انجوائے کیجیے. اور اگر آپ کسی ملک میں گھومنا چاہتے ہیں یا کسی ملک کے ویزا کے بارے میں, نوکری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. تھینکس فار واچنگ.